آپ کو بتایا، اگر ذہن میں آپ ایک چیز رکھ لینا کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور نبی کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ صرف نبی ہے نا جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، بشر ہے، انسان ہے، ہو سکتی ہے، ہو گئی ہوگی، لیکن صحابی ہیں، ہمارے پر فرض ہے خاموش رہیں۔ خیر وہ جانشین بنا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ تمہاری ہو سکتا ہے بیعت نہ کریں، تو آل بیت اطہار ہیں، ان کا احترام کرنا۔ لیکن وہ بدبخت ان کو شاید علم نہیں تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اور جب وہ تخت نشین ہوا، اس نے پہلا آرڈر یہ جاری کیا، مدینہ پاک کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کو کہا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ان تینوں سے میرے حق میں بیعت لو، اگر نہیں کرتے تو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب ان تک پیغام پہنچا تو اندازہ ہو گیا، اور وہ کس طرح، ان کو اس کا سارا کریکٹر پتہ تھا، یزید کا سارا کریکٹر ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کیا کیا اس کی حرکات ہے۔ تو اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہلے ڈیل تھی حضرت امام حسن سے، ان کے بڑے بھائی سے، کہ معاملہ حضرت امیر معاویہ کے بعد دوبارہ مسلمانوں کی طرف چلا جائے گا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ان کو یہ اندازہ ہو گیا، یزید کا اندازہ تھا کہ اگر میں مدینہ میں رہا تو وہ بدبخت جو ہے وہ حرمت رسول کو بھی پامال کرے گا، مدینہ شہر کا بھی حیا نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے وہ ادھر سے چلے گئے۔ جب وہ گئے مکہ کی طرف گئے تو ادھر کوفہ سے پھر خطوط آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آ کے ہمیں تبلیغ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے پاس رہیں۔ ادھر سے وہ کوفہ کی طرف جب گئے، اب یہ آگے جو واقعہ آپ نے کافی بار سنا ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ جب کوفہ کی طرف وہ جا رہے تھے تو راستے میں پھر یزید کی طرف سے ابن زیاد آیا، اور وہ اس طرح آگے واقعہ میں مختصر کر دیا، آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کو کربلا تک لے گئے، اور کربلا جب وہ پہنچے اور پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، بتایا گیا کہ ارض کرب و بلا، بس وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں خانوادہ رسول جو تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں، حضور کے خانوادہ تھے، ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا، میرا نواسہ حسین، یہ کربلا کی زمین پر اس کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضور کی چچی، وہ فرماتی ہیں کہ میں داخل ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت میں، تو حضور رو رہے تھے، اور امام حسین چھوٹے سے تھے اور وہ کھیل رہے تھے، تو حضور ان کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا حضور ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا کے گئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین جو ہے، اس کو کربلا کی زمین میں، ایک زمین ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کو وہاں پر میری امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے، اور وہ مجھے اس کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں۔ وہ مٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کو دی، اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے تھے، تو حضور نے وہ مٹی کس کو دی؟ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو۔ فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، یہ مٹی دھیان سے شیشی میں رکھ لو اور اس کو دیکھتی رہنا، جب یہ خون میں تبدیل ہو گئی تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اب اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا، کوئی فون تو تھے ہی نہیں کہ خبر پہنچے، کس نے خبر پہنچے؟ تو حضور نے وہ مٹی دے دی۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ پاک میں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، اور حضور کے جو بال مبارک تھے، داڑھی مبارک تھی، اس پر مٹی تھی، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب۔ تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور آپ کے بال، آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، کیا ہوا حضور؟ ما لک یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ وَفِيهَا دَمٌ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ خون حسین کا اور اس کے اصحاب کا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں جلدی سے اٹھی اور دیکھ کر میں نے وہ جہاں رکھی ہوئی تھی شیشی، میں نے دیکھی تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔
اور مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ میں سو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور حضور کی یہی حالت تھی، اشعث اغبر، کہ حضور کا سر مبارک اور داڑھی مبارک گرد آلود تھی. تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی میں مشہد حسین سے آ رہا ہوں، حضرت امام حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں 10 محرم کو جو خبر ملی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی چھوٹے تھے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ چھوٹے تھے تو بتا دیا تھا کہ ان کی شہادت ہوگی.